إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نحمده ونصلی علی رسول الکریم والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی ربنا زدنا علما آمین یا الہی آمین۔ الحمدللہ ہم اپنی چوتھی کلاس کا آغاز کریں گے، کلاس 4 کا، اور آج جو بھی سسٹر آ کے انشاءاللہ اس حدیث کو پڑھیں گی وہ اپنا نام بتائیں اور کون والنٹیئر کرے گا اور اس کو ایک دفعہ پڑھ لیں، ریسائٹ کر لیں۔ رفت قریشی جی فون کیجیے۔ انسان کی تخلیق اور تقدیر۔ ان ابی عبد الرحمن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق المصدوق ان احدکم یجمع خلقه في بطن امه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل عليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره ابن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا کسی کا میسیج آ گیا إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواہ البخاری مسلم۔ ترجمہ بھی پیچ پڑھی ہے ایک دفعہ، اردو پڑھ لوں دوبارہ؟ جی پڑھیے۔ حضرت عبد الرحمن عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق و مصدوق ہیں، تم میں سے ہر ایک کی تخلیق کی تکمیل اس کی ماں کے شکم میں اس طرح ہوتی ہے کہ 40 دن تک وہ نطفہ رہتا ہے، پھر اتنا ہی عرصہ منجمد یعنی جمے ہوئے خون کا لوتھڑا رہتا ہے، پھر اتنے ہی دن گوشت کا ٹکڑا رہتا ہے، اس کے بعد اس کی طرف فرشتہ بھیجا جاتا ہے جو اس میں روح پھونک دیتا ہے، اور اسے 4 باتیں لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے، یعنی اس کا رزق، اس کی عمر، اس کا عمل، اور اس کے نیک بخت اور بدبخت ہونے کا حکم دیا جاتا ہے۔ بس اس ذات کی یعنی اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے کہ تم میں سے کوئی ایک شخص جنتیوں والے عمل کرتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو تقدیر کا لکھا اس کے آڑے آ جاتا ہے اور وہ دوزخ والوں کے عمل کرنے لگ جاتا ہے، اور اس طرح تم میں سے کوئی ایک شخص دوزخیوں والے عمل کرتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور دوزخ کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے کہ تقدیر کا لکھا اس کے آڑے آ جاتا ہے اور وہ جنت والے عمل کرنے لگتا ہے، بس وہ اس میں داخل ہونے کا حقدار ہو جاتا ہے۔ جزاک اللہ خیر سسٹر۔ الحمدللہ اب ہم انشاءاللہ اس کی دیکھتے ہیں، تھوڑی سی شرح کرتے ہیں اس کی۔ اس حدیث کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں حدیث میں لکھا ہوا جس طرح یہاں تخلیق ہے انسانی کے 5 مراحل کا یہاں پر ذکر کیا گیا، جس کو ہم 1 بائی 1 پڑھتے چلے جائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ حدیث کے راوی کون ہیں۔ اس کے راوی ہیں ابو عبد الرحمن عبداللہ بن مسعود۔ اچھا سسٹرز، جب ہم
صحابہ کی تھوڑی تھوڑی آپ کو جو ڈیٹیل دے رہے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ احادیث سے گزریں تو آپ کے ذہن میں وہ صحابی اور ان کا ٹائم لائن اور ان کا مطلب یہ کہ وہ کابر صحابہ میں سے تھے، وہ بعد میں آئے تھے، یا کسی یہ تابعی سے بات آ رہی ہے، اس کا پتہ ہو. چھوٹے چھوٹے نوٹس پوائنٹس بناتے جائیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جب آپ کو کوئز آئے اس میں بھی تھوڑی سی انفارمیشن آپ سے پوچھی جائے اس چیز کے حوالے سے. اب یہاں پہ جو جن صحابی کی بات آ رہی ہے عبداللہ بن مسعود کی، ان سے خاص محبت اور انسیت ہے. کچھ واقعات کے بارے میں اگر آپ کو ٹائم ملے تو ضرور ان کے بارے میں جا کے ضرور پڑھا جائے. اچھا، جو حضرت یہ جو عبداللہ بن مسعود تھے، یہ کافی چھوٹی عمر میں ہی انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا. انہیں اکابر صحابہ میں سے کہتے ہیں، یعنی وہ صحابہ جنہوں نے بہت شروع میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا. آپ خود اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ میں چھٹا مسلم تھا، مطلب 6% تھے جو انہوں نے اسلام قبول کیا. اور آپ کے جو فزیک ہے اس کے بارے میں بھی آتا ہے، مطلب ذکر واقعات کے اندر کہ آپ بہت چھوٹے ہائٹ کے تھے، بہت چھوٹی ہائٹ کے تھے. اتنے کہتے ہیں کہ اگر عمر بیٹھے ہوں تو حضرت عمر ان کی ہائٹ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیٹھنا میں ان کی ہائٹ سے چھوٹی ہو جاتی تھی. تو سبحان اللہ. اور کافی مطلب کمزور تھے، ویک لیگس تھی، جس کی وجہ سے آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی جب یہ ایک واقعہ کہ جب یہ ٹری پہ کھجوریں توڑ رہے تھے اور صحابہ کرام جب آپ کی لیگس کو دیکھ کے ہنسے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ لیگس آپ کو ابھی ٹانگیں اتنی کمزور نظر آ رہی ہیں، لیکن آخرت میں قیامت والے دن ان کا وزن احد کے پہاڑوں سے بھی زیادہ ہوگا. سبحان اللہ. یہ وہ والے صحابی ہیں. پھر یہ وہ صحابی بھی ہیں کہ جنہوں نے پہلی دفعہ جب مکہ میں جو سارے مسلم تھے وہ یہ بات کر رہے تھے کہ جو مکہ کے لوگ ہیں انہوں نے قرآن پاک نہیں سنا، تو یہی وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے کہا تھا. آپ سوچئے ان کی فزیک میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے، تو یہ صحابی انہوں نے کہا کہ میں جا کے باہر قرآن پاک کی تلاوت کروں گا. آپ گئے، آپ نے وہاں پہ اونچی آواز میں تلاوت کی. سب سے پہلے مکہ میں تلاوت حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمائی، اور پھر آپ سوچئے کہ وہ تلاوت کرتے جاتے تھے اور مار کھاتے جاتے تھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور یہی وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے ابو جہل کا گلا کاٹا تھا، مطلب مارا تھا. تو سبحان اللہ. آپ دیکھیں ان کے کارنامے. اور یہی وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے کہا تھا کہ مجھے قرآن پاک سناؤ، اور آپ نے سورہ النساء کی تلاوت کی تھی. اور جب ایک آیت آئی تھی کہ جب آپ کو شہید مطلب وہ اس کا وہ کہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ کہ تب امت کے سامنے تمہیں لایا جائے گا اور وہاں پہ شہادت لی جائے گی. جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگ گئے تھے اور آپ نے کہا تھا کہ بس چپ کر جائیں. تو ان صحابی کے اتنے واقعات ہیں سبحان اللہ، جس کا میں نے آپ کو جسٹ دیا ہے. عبداللہ بن مسعود ضرور پڑھیے گا ان کے بارے میں. عبد الرحمن جو ہے یہ ان کی کنیت بنتی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ فرماتے ہیں، ابو عبد الرحمن عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ پھر آتا ہے کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، قالا سے آ گیا وہ حدثنا کہ ہمیں بتایا کہ آپ کی اور پھر آپ نے کہا کہ وہ صادق المصدوق کہ آپ صادق بھی ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے بھی ہیں، اور جو آپ کو بتایا جاتا ہے وہ بھی سچا ہے، اور یہ آپ کی سچائی برحق ہے. تو یہاں پہ خاص طور پہ حضرت عبداللہ نے صادق اور مصدوق کا لفظ ورڈ اس لیے بولے کہ یہ حدیث جو ہے یہ پوری کی پوری غیب کی باتوں کے اوپر ہے. تو غیب کی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چونکہ بتائی ہیں اور آپ اس کو آگے ایکسپلین کر رہے ہیں، تو اس لیے آپ کو صادق مصدوق خاص طور پہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے یہاں پہ یہ لفظ ایڈ کیے. اب یہاں پہ آ جاتے ہیں کہ جو پورا ہمیں ایک ملتا ہے فیٹس کی ڈیولپمنٹ ماں کے پیٹ کے اندر سبحان اللہ، یا پورا وہ ایمبریو جس طرح سے گرو اپ ہوتا ہے اس طرح سے. لیکن پہلی جو ہے سینٹینس میں آتا ہے ان احدکم
युजमाउ खल्कुहु फी बत्नी उम्मिही 40 यौमन नुतफा, कि तुम में से जब किसी की तख्लीक होती है तो ये है ना, ये युजमाउ जमा कर दिया जाता है उसका उसको जमा करके माँ के पेट के अंदर तख्लीक कर दिया जाता है। यानी जब तुम्हारी तख्लीक होती है तो माँ के पेट में नुतफे को 40 दिन तक 40 यौम 40 दिन तक जमा कर दिया जाता है। तो ये जो वर्ड जमा है इसकी भी एक्सप्लेनेशन में आता है कि सुबहान अल्लाह, क्योंकि जब नुतफा यानी स्पर्म जो है माँ के पेट में जाता है और माँ और वैदा जो माँ के पेट में अंडा होता है वो ज्वाइन होता है, तो इसलिए सुबहान अल्लाह यहाँ पे जमा की बात आती है। तो यहाँ पे वही आ गया कि 40 दिन तक, अब पहले 40 दिन तक वो नुतफा जो है वहाँ पे एक जगह पे जाके रख दिया गया। फिर आता है सुम्मा यकूनु अलक़तन मिस्ल ज़ालिका, फिर उसको अलका बना के उतने ही दिन तक, यानी कि फिर 40 ही दिन तक वहाँ पे रखा जाता है। अब अलका जो है यहाँ पे आ गया है कि जमे हुए खून, ठीक है, और लो थोड़ा रखा हुआ है। और अलका की जब एक्सप्लेनेशन की जाती है, आप सब बहनों यकीन खुद भी आप लोग जानते होंगे और इससे गुजरे होंगे कि अलका को जब अरबिक में इंग्लिश में कहते हैं तो होता है कि क्लिंगिंग ब्लड क्लॉट, कि ऐसा ब्लड क्लॉट जो कि क्लिंग हुआ हो। और अलका जो रूट वर्ड है उसको अरबिक में जब देखा जाता है तो जो लीच है, जो ब्लड सकिंग वो लीच होती है, उसको भी अलका कहते हैं। तो ये बता कौन रहा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं। आपको उस वक़्त ऐसी कोई भी चीज़ मौजूद नहीं थी कि जिससे ये सब कुछ देखा जा सकता, यानी कि ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है जिससे ये चीज़ नजर आती हैं कि माइक्रोस्कोप के अंदर। और सेकेंडली ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको 1400 ईयर्स पहले इसको बता रहे हैं, जो कि अब आप अल्ट्रासाउंड में या आप माइक्रोस्कोप के अंदर रख के ये चीज़ें देखते हैं क्योंकि वाकई ही जो कि बॉडी के साथ वो माँ के रहम के अभी वो उसे क्या कहते हैं कि अभी वो एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर नहीं गया होता, अभी वो सिर्फ स्टक हुआ होता है स्किन के साथ जो दिखता भी नहीं है, वो अलका आ गया। और फिर आगे आता है सुम्मा यकूनु मुदग़तन मिस्ल ज़ालिक, और फिर उसको मुदगा बना के फिर 40 दिन के लिए रख दिया जाता है उसी तरह। तो 40 और 40 यानी 40 + 40 + 40 कितने हो गए? 120 डेज या 4 माह। तो ये 3 हालतें होंगी। इसमें जो मुदगा तन है, मुदगा कहते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बोटी गोश्त, तो इसको एक्सप्लेन किया जाता है कि जिस तरह मुंह में खाना खाते वक्त जो बोटी होती है उसको हम जब हम दबाते हैं चबाते हैं, अभी निगलते नहीं, चबाई हुई बोटी होती है उसको मुदगा कहते हैं। तो उसको तो वो मुदगा बन के वहाँ रहती है। तो सुबहान अल्लाह, ये 3 वर्ड जो है नुतफा, अलका और मुदगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत पे आमीन कहने के लिए। और इसको जो मुदगा तन ये भी है कि जो चबाई हुई च्युइंगम को भी कहा जाता है। तो मैंने इसी वजह से सोचा कि मैं आपके लिए इंशाल्लाह एक ये देखें, ये कुरान पाक की आया यहाँ पे जो आपके लिखी हुई है बुक के अंदर, उसको इस फॉर्म में लाके मैंने सोचा कि मैं रखूँ। जअलनाहु नुतफतन फी क़रारिन मुकीम, यहाँ पे अभी ये देखें वो ज्वाइन करके रख दिया क्या, सुम्मा खलकना नुतफता अलका, हमने नुतफा को ब्लड क्लॉट बना दिया। फखलकनल अलकाता मुदगाता, मुदगा देख लें, फखलकनल मुदगाता इज़ामा, फिर हमने इस मुदगा के ऊपर हड्डियां बना दी। फकसौनल इज़ामा लहमन, फिर हमने हड्डियों पर गोश्त पहना दिया। सुबहान अल्लाह या रब्बी सुबहान अल्लाह। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे कहते हैं फिर उसकी एक नई सुम्मा अंशानहु खल्कन आखिरा, फिर उसकी नई सूरत बना दी। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, और बस बड़ा ही बाबरकत है वो अल्लाह जो बेहतरीन खालिक है। और ये देखिए ये पिक्चर मैंने लगाई है मुदगा की, और ये देखिए चुबाई हुई चीज़म की तरह है। और ये जो निशान वगैरह सब पढ़ते हैं, असल में उस वक्त
باڈی کے اندر ڈیمارکیشن ہو جاتی ہے کہ یہاں بونز بننی ہے، یہ آنکھیں ہیں، یہ ناک ہے، یہاں سے بازو نکلنے ہیں، یہاں سے جسم نکلنا ہے. تو سبحان اللہ، میں یہ چاہ رہی تھی کہ ایک دفعہ ضرور ہم اس سے گزریں کہ یہاں پہ اس چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ انسان کا بن جانا. اور پھر یہاں پہ جب یہاں پہ یہ چیز آتی ہے کہ دیکھیے یہاں پہ آتے ہیں ہم، پھر 120 دن یعنی 4 ماہ کے بعد اس کا فرشتہ بھیجا جاتا ہے جو اس میں روح پھونکتا ہے، اور فرشتے کو 4 باتوں کا حکم دیا جاتا ہے. اور وہ حکم کیا دیا جاتا ہے کہ وہ تخلیق پانے والے کے رزق، موت، عمل اور شقی اور سعید ہونے کے بارے میں لکھ دے. اور یہاں پہ جب ہم اپنا یہاں پہ دیکھتے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ آتا ہے کہ اس کے بعد اس کا فرشتہ بھیجا جاتا ہے جو اس میں روح پھونک دیتا ہے، اسے 4 باتیں لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے، یعنی اس کا رزق، اس کی عمر، اس کا عمل اور اس کے نیک بخت اور بدبخت ہونے کا حکم. یہ ہے وہ جو تقدیر جس کی بات ہو رہی ہے کہ پہلے تخلیق کی بات ہوئی ہے، اب تقدیر کی بات ہو رہی ہے. اور لاسٹ حدیث میں نے یہی کہا تھا کہ تقدیر پہ ہم انشاءاللہ تعالی یہاں پہ بات کریں گے. تو اس حدیث کا جو سیکنڈ پورشن ہے وہ اب تقدیر کے اوپر آ جاتا ہے. اچھا، اب تقدیر کو ہم سسٹرز دیکھ لیتے ہیں. یہاں پہ ایک مسئلہ بھی نکلتا ہے. یہاں پہ جب یہ کہا گیا نا کہ روح پھینک دیتا ہے، فرشتہ روح پھونک دیتا ہے، تو پھر اس سے بہت سے فقہی چیزیں نکلنی شروع ہو جاتی ہیں کہ آیا اس سے پہلے ابارشن ہو سکتا ہے، اس کے بعد ابارشن ہو سکتا ہے. تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک جان انسان کے پیٹ میں ڈالی ہے، ماں کے پیٹ میں ڈالی ہے، وہ ایک جان ہے. اس کو کسی بھی صورت میں اس کو ختم کرنا کہ ابھی اس میں جان نہیں ڈلی، اس میں روح نہیں ڈلی، یہ مکمل طور پہ منع ہے. سمپلسٹ فارم یہ ہے. بات یہ ہے، میں سوچ ہی رہی تھی، میں نے کہا مجھے یاد ہے کہ 5th ویک آف پریگنینسی میں ہارٹ بیٹ سنائی دینے لگتی ہے، تو اس کا مطلب ہے جان ہوتی ہے، روح اللہ سبحانہ تعالیٰ پھونکتے ہیں. اس وقت فرشتے کو کہتے ہیں کہ جا کے پھونکے. ایک اور حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کی ایک اور بھی حدیث اس میں فرماتے ہیں کہ جب رحم میں نطفہ قرار پکڑتا ہے تو فرشتہ اس کو اپنی مٹھی میں لے کر پوچھتا ہے، یا رب مخلقہ یا غیر مخلقہ، یعنی کہ صورت پانے والا یا نا صورت پانے والا. اگر اللہ تعالیٰ فرمائے کہ غیر مخلقہ تو فرشتہ اس نطفہ کو رحم کے اندر خون کی صورت میں پھینک دیتا ہے اور جسم کی صورت اختیار نہیں کر سکتا. اور اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وجود مخلقہ ہوگا تو فرشتہ پوچھتا ہے، یا رب مرد ہوگا یا عورت، شقی ہوگا یا سعید، یعنی خوش قسمت ہوگا یا بد قسمت، اس کا رزق کیا ہوگا، اس کی عمر کتنی ہوگی، اور یہ زمین میں کہاں پہ مرے گا. اب یہاں پہ جب رزق آ جاتا ہے تو رزق میں پھر سب کچھ آ جاتا ہے. رزق میں صرف آپ کو پتہ ہے مال نہیں آئے گا، رزق میں کمائی بھی آئے گی، کیا بنے گا، اس کا علم کتنا ہوگا، اس کی صحت کیسی ہوگی. ایون حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو ذہانت کی کمی بیشی بھی رزق میں آ جائے گی. تو یہ کہتے ہیں 9 باتیں ہیں اس کا جو فرشتہ لکھتا ہے اور روح پھونک دیتا ہے. تو یہ ہے اس وقت جب 4 مہینے کے بعد انسان کی تقدیر لکھ دی جاتی ہے. تو اب ہم آتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ آخر اس میں تقدیر ہے کیا. یہاں پہ یہ آ جاتا ہے کہ تقدیر کیا ہے. تقدیر کے لفظی معنی ہے اندازہ کرنا یا اندازہ لگانا. تو یہ چیز آتی ہے کسی بھی چیز کی عام لنگوسٹک وے میں یہی ہے کہ کسی کا اندازہ لگانا یا اندازہ کرنا. اور شرع کی اصطلاح میں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام کائنات اور اس کے موجودات کو پیدا کرنے سے پہلے اس کی تمام کارکردگی، اس کی بقا، اس کے انجام کے بارے میں طے کرنا. اور یہ پھر آگے ایک ایگزامپل دی ہوئی ہے جو کہ آپ انشاءاللہ پڑھ لیجئے گا. میں یہاں پہ آتی ہوں. اب تقدیر پہ بات کرنے سے پہلے سسٹر دیکھیں، تقدیر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک راز ہے. اس پہ زیادہ بحث اور تکرار کرنے سے منع کیا گیا ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میری امت میں، ہر امت میں مجوسی ہوتے ہیں. میں نے پہلے بھی آپ کو یہ حدیث پڑھ کے سنائی تھی. اور میری امت کے مجوسی وہ ہیں جو کہ کہیں گے تقدیر کوئی چیز نہیں ہے. اور اس طرح کے بہت سے فرقے بعد میں بنے بھی
جو کہ تقدیر پہ بلیو نہ کرنے والے ہوں. تو تقدیر پہ بلیو کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور ہمیں کرنا ہے. اب تقدیر کو یہاں پہ ڈویژن لکھی گئی ہے کہ یہ دیکھیں ان درجات کا تعلق ہے اللہ تعالیٰ کا بے پایا علم. تو سب سے پہلی تقدیر میں جو چیز آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت آتی ہے، علیم ہونے کی صفت. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے، وہ مکمل ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ظاہر کو بھی جانتے ہیں، باطن کو بھی جانتے ہیں، ماضی حال مستقبل کو بھی جانتے ہیں، آپ دلوں کے حال بھی جانتے ہیں، آپ نے کس چیز نے کیا بننا ہے وہ بھی جانتے ہیں، کس چیز کو کیا بنانا ہے آپ وہ بھی جانتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے کہ قدر کا نام تقدیر ہے. اب یہاں پہ دیکھیں نا لکھا ہے کہ پہلا درجہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کو وجود بخشنے سے پہلے اس بارے میں سب کچھ اپنے ازلی علم میں جانتا تھا کہ کائنات کا نقشہ کیا ہوگا، اس میں کیا ہوگا، کتنے وقت میں بن کر تیار ہوگی، کتنا وقت چلے گی، اور اس میں کون سے واقعات ظہور پذیر ہوں گے. تو یہ ہے تقدیر کا پہلا مرحلہ، یعنی خدا کے فیصلے. اب دیکھیں کوئی انجینئر ہے وہ کوئی چیز بناتا ہے، وہ تب ہی بناتا ہے جب وہ اس کو جانتا ہو کہ یہ میں نے چیز کیسے بنانی ہے، اس چیز میں کون کون سی چیز میں نے کہاں رکھنی ہے، کہاں فٹ کرنی ہے. تو اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا بنانے سے 50,000 سال پہلے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے 50,000 ایئر ہیں، اس وقت قلم پیدا کیا اور قلم کو کہا کہ سب کچھ لکھو. تو وہ سب کچھ جو ہے وہ لکھا گیا اس وقت. اور جب تقدیر بنانے وقت ہمارے ذہن میں کوشچنز آتے ہیں تو دیکھیں دوستو اللہ سبحانہ تعالیٰ کرتے ہیں کہ جب میں نے ہر ایک چیز کی مطلب اللہ کی ہر مخلوق کی تقدیر ہے، سورج اور چاند کی ہے، زمین میں پودے، جانور، انسان، پتے، ہر چیز کی اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھی ہے. مطلب سورج کو یہ کہا ہے کہ تمہاری تقدیر یہ ہے کہ تم نے اتنے فاصلے پہ رہنا ہے زمین سے، اور تم نے اس طرح کے ریوالو اراؤنڈ کرنا ہے، تم نے ایسٹ سے نکلنا ہے اور ویسٹ میں ہی جانا ہے. مون کو وہاں کا حکم دیا ہے. اور اسی طرح زمین نے کس پودے نے کہاں اگنا ہے، کتنی دیر رہنا ہے، یہ اس کی تقدیر ہے. پرندے نے ہوا میں اڑنا ہے، یہ اس کی تقدیر ہے. تو اور آپ دیکھیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بگر پکچر میں ہر چیز کو اس کی جگہ پہ فٹ کر دیا. ٹھیک ہے، اب اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا نہ کرتے تو آپ سوچیں روزانہ ہی سورج اور زمین کی ٹکر ہو رہی ہوتی ہے، روزانہ ہی قیامت برپا ہو رہی ہوتی. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان ہر چیز کو اس کے اندازے کے مطابق اس مقدار میں ہر جگہ وہاں پہ فٹ کر دیا گیا. پھر ہے تقدیر لوح محفوظ. یہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہارڈ ڈرائیو ہے جس میں جا کے پھر ان ساری تقدیروں کو لکھ دیا گیا، جب جو قلم نے سارا کچھ وہاں پہ لکھا. اور اس میں کچھ تقدیریں فکس ہیں اور کچھ تقدیریں معلق ہیں. معلق تقدیر ایسی ہیں کہ جو دعا اور صدقات کے ذریعے آپ کو پتہ ہے اس میں عمر میں اور رزق میں تبدیلی آ سکتی ہے، مشکلات ٹل جاتی ہیں، اس میں یہ سارا کچھ آ جاتا ہے. اور پیاری ساتھیوں دیکھیں تقدیر کس نے لکھی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھی ہے، جو کہ قدیر ہے ہر چیز کے اوپر. تو اس لیے سورہ میں یہ آتا ہے، سورہ میں اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، جو چاہے ثابت رکھتا ہے، کیونکہ اس کے پاس الکتاب ہے. تو یہ یہاں پہ یہ تقدیر ہے. لیکن کچھ تقدیریں ایسے ہوتی ہیں جو نہیں چینج ہو سکتی، جیسے کہ اگر ہمارے بالوں کا کلر ہے، ہماری ہائٹ ہے، ہمارے آنکھوں کا کلر ہے، وہ ہے ہماری. پھر اللہ تعالیٰ نے قسمت میں جس طرح کسی کے ڈاکٹر بننا لکھا ہے، کسی کا انجینئر بننا لکھا ہے، کسی کا بزنس مین لکھا ہے، کیونکہ زمین کے پورے سسٹم کو چلانے کے لیے یہ چیزیں ایسے ہی چاہیے تھی. اگر اللہ تعالیٰ نہ لکھتے تو ہر کوئی ڈاکٹر بن جاتا، تو زمین میں باقی سسٹم کیسے چلتے؟ تو مطلب اس سے سمجھیے کہ جو ہم کہتے ہیں نا اللہ نے سب کی تقدیر لکھ دی، تو وہ یہ تقدیر آ جاتی ہے. اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کی ہارڈ ڈرائیو سے کب جاتی ہے ڈسٹریبیوشنز کی، کب ہوتی ہے جب وہ ماں کے پیٹ میں نطفہ جب 120 ڈیز کا ہو جاتا ہے، تو پھر جا کے یہ ساری تقدیریں مطلب وہاں سے نکل کے اس کا فولڈر اس میں سیٹ کر دیا جاتا ہے.
پھر یہ ہو جاتا ہے. پھر چوتھا درجہ اس تقدیر کا واقع ہونا ہے اور عمل میں آنا ہے کہ یعنی پھر ایکچولی عملی زندگی میں اس کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوتی ہے وہ ہے. اب یہ ہے تقدیر کا چوتھا درجہ اور چوتھا ظہور ہے. اب یہاں پہ دیکھیں انہوں نے لکھا ہے کہ ہم اسباب اور وسائل کرتے ہیں، ان کے باوجود ایک کام اس منصوبے اور تدبیر کے الٹ ہو جاتا ہے. سمپلسٹ ایگزامپل اس کی یہ ہے کہ ہم کوئی بچہ ہوتا ہے وہ بہت کوشش کرتا ہے کہ میڈیسن میں جائے، وہ ساری چیزیں، سارے ایگزامس، پڑھائی، ایوری تھنگ کرتا ہے، بٹ سم ہاؤ اس کا ایڈمیشن میڈیکل اسکول میں ہو ہی نہیں پاتا. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہماری قسمت میں نہیں لکھا تھا. تو یہ وہ والی تقدیر ہے. جیسے ایگزام ہے، ہم نے بہت تیاری کی ہے، ساری پڑھائی کی ہے، ہم نے جانا ہے، لیکن جانے سے پہلے ہماری گاڑی خراب ہو جاتی ہے، ہم بیمار ہو جاتے ہیں اور ہم جا کے ہم ایگزام نہیں دے پاتے. تو یہ وہ ہے کہ تمام اسباب کے باوجود ہم وہ کام نہیں کر پاتے. تو یہ ہے وہ تقدیر جو کہ اس کا چوتھا درجہ ہے. تو یہ سمپلسٹ فارم ہے تقدیر کو سمجھنے کے لیے. تاکہ لیکن ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہمیں تقدیر پہ ایمان لانا ہے. اور یہاں پہ اب اسباب جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیے ہیں وہ کیا ہیں، اس کو صرف میں ٹچ کرتی ہوئی جاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو عقل دی ہے، کہ عقل دی ہے جس سے ہم اچھے اور برے کام کر سکتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے فطرت کے اندر بدیت کر دی ہے اپنی پہچان، جو کہ ہمیں پتہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، ہر انسان سے وعدہ لیا، اپنی پہچان رکھوائی اور پھر اس کو دنیا میں بھیجا. تو ہر انسان کی فطرت کے اندر وہ چیز ہوتی ہے اچھائی کی، اور اللہ کی پہچان وہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ارادے کی آزادی دی ہے انسان کو. پھر اس ارادے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ پاور، وہ قدرت دی ہے کہ ہم وہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، ارادہ کر کے ہم وہ کام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. پھر وہ ہے، پھر ساری شہوات اور خواہشات اور وہ سارے ہمارے ڈیزائرز آ جاتے ہیں کہ جن کے اوپر اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے ایکٹ کیسے کرنا ہے. اور پھر تیسری چیز ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں اور کتابوں کے ساتھ ہمیں بھیجی ہے. یہ وہ چیزیں جن کو کے ساتھ ہم نے کام کرتے ہوئے اعمال کرنے ہوتے ہیں. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس طرح سورہ ملک میں کہتے ہیں کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تمہارے لیے موت اور زندگی پیدا کی کہ تم عمل کیسے کرتے ہو. تو یہی ہے، اچھا ارادہ ہوگا عمل نیک ہوگا، نہیں ارادے اچھے ہوں گے ہمارے اعمال کا اس پہ اثر آئے گا. لیکن ہم اپنی کمزوریوں، سستیوں اور غلطیوں کو قسمت کا نام نہیں دے سکتے، کیونکہ ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ ہمارا انجام کیا ہے. ہمارے پاس ہمیں صرف یہ کہا گیا کہ یہ ٹولز ہیں تمہارے پاس، اور ان ٹولز کے ساتھ تم نے جو ہے اعمال کرنے ہیں، اور اچھے اعمال کرتے جانا چاہیے تاکہ تم وہاں پر پہنچ جاؤ، تاکہ تمہارا جو خاتمہ ہے وہ بالایمان ہو جائے. تو اس لیے یہ تقدیر، اچھا یہاں پہ اگلی حدیث آ گئی. لیکن میں آپ کو تیسری چیز جو یہاں پہ آتی ہے اسی حوالے سے کہ ایک انسان اچھے کام کرتا رہتا ہے. یہ تم میں سے کوئی ایک شخص جنتی والے عمل کرتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو تقدیر کا لکھا اس کے آڑے آ جاتا ہے اور دوزخ والوں کے عمل کرنے لگ جاتا ہے. اسی طرح تم میں سے کوئی ایک شخص دوزخیوں والے عمل کرتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور دوزخ کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے اور تقدیر کا لکھا اس کے آڑے آ جاتا ہے اور جنت والے عمل کرنے لگتا ہے، پس وہ اس میں داخل ہونے کا حقدار ہوتا ہے. تو اس بات سے پتہ چلتا ہے جو خاتمہ ہے وہ ہمارا بتاتا ہے کہ ہمارے جو اینڈ ہے وہ اچھا ہے یا برا ہے. اس لیے کبھی بھی اپنی نیکیوں یا دوسروں کی نیکیوں کو دیکھتے ہوئے کبھی سوچنا نہیں چاہیے کہ یہ جنتی ہے یا دوزخی ہے، کیونکہ جب تک آخری سانس نہ آ جائے تو نہیں پتا کہ انسان کدھر جائے گا. یہاں پہ امام احمد ابن حنبل کا واقعہ ہے کہ وہ ڈیتھ بیڈ پر تھے اور انہوں نے کہا، ان کے ارد گرد ان کے سارے فیملی ممبرس تھے، تو انہوں نے کہا کہ جان نکلنے والے تھے، انہوں نے کہا ابھی نہیں. تو ان کے سے جب پوچھا گیا کہ آپ کیا بات کریں تو انہوں نے کہا شیطان میرے پاس آیا اور شیطان نے کہا کہ تم احمد تم میرے سے بچ گئے. تو میں نے کہا ابھی نہیں، کیونکہ ابھی سانس نکلی نہیں ہوئی. تو اس طرح کے نا بہت سے واقعات ملتے ہیں. ایک واقعہ تو میں آپ سے ابھی کا شیئر کروں گی.
لیکن یہ ہے کہ اچھے کام کرنے سے کبھی نہیں رکنا چاہیے. ہمیشہ کچھ ہمیں نہیں پتا کہ اللہ نے ہماری تقدیر میں کیا لکھا، لیکن اللہ نے ہمیں سب کچھ دے دی ہیں ٹولز، تو ہمیں عمل کرنے کا کہا گیا. ہم نے اپنے ارادے اور نیت سے عمل کرنے، اور آگے ہم دیکھیں گے عمل کرنے کون سے ہیں. ہم نے ادھر نیو یارک کی بات ہے، ہمارے آؤٹ ریچ ڈپارٹمنٹ کا ہی یہ واقعہ ہے کہ ایک سسٹر تھی، وہ مسلمان ہوئی، ریورٹ تھی. وہ ہاسٹل میں تھی، تو انہوں نے ہوا ان کے ساتھ ایسا تھا کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ جو ہیں مسلمان بچیاں ان کے کپڑے صاف ہوتے ہیں، اور جب وہ واشنگ کرتی ہیں یا کمرہ کرتی ہیں، کیونکہ صفائی ہمارا نصف ایمان ہے، ہم کلین رہتے ہیں، تو اس نے کہا کہ وائی they are more cleaner than other religion جو بھی other religions ہیں باقی عورتوں کے. تو وہاں سے انہوں نے اسٹڈی کی، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی، انہوں نے اسلام قبول کیا. ابھی انہیں اسلام قبول کیے تھوڑی ہی دیر ہو گئی تھی، وہ بیمار ہو گئی، وہ ہاسپٹلائز تھی. اور اتنا سسٹرز چونکہ وہ ریورٹ تھی تو آبویسلی اپنے ساتھی ان سے چھوٹ جاتے ہیں، اپنے ریلیٹیو چھوٹ جاتے ہیں، تو ان کے گرد اسی طرح سے سسٹرز تھی مسلمان. تو وہاں پہ ان کو کلمہ پڑھانے کی کوشش کی جا رہی تھی، کیونکہ آخری وقت تھا کہ آپ اشہد لا الہ الا اللہ کہیں. تو اس وقت تو سسٹر نے یہ کہا کہ میں یہ کہوں یا میں وہ کہوں جو وہ کہہ رہے ہیں. تو ان سے پوچھا گیا کہ کون وہ اور وہ کیا کہہ رہے ہیں. کہتے ہیں دیکھو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کہوں کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اور پھر یہ ورڈ کہہ کے وہ ان کی جو ہے اس کی ڈیتھ ہوگی. تو سبحان اللہ، یہ الفاظ تو انہوں نے ابھی سنے بھی نہیں ہوئے ہوں گے، جتنا ان کو ابھی ٹائم نہیں ہوا تھا. تو یہ واقعہ ایسا ہے، جب ہمارے حلقات میں ڈسکس ہوا تو تب بھی مجھے گوز بمپس ہوتے تھے، سبحان اللہ. اور آج آپ کو بتاتے ہوئے بھی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں کہ وہ آخری عمل پہ وہ سسٹر فرشتوں کی الفاظ سن کے اس دنیا سے گئیں. تو یہ ہے بیرسات تقدیر انشاءاللہ. تو ہمیں تقدیر کے معاملے میں زیادہ بحث نہیں کرنی، ہمیں ہمارا جو کام دیا گیا ہے ہمیں صرف وہی کرنا ہے. اور اگر گناہ ہو جائے تو توبہ کرنی ہے، استغفار کرنی ہے، اور زیادہ سے زیادہ اللہ سے امید لگا کے رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں نیکیوں کے راستے پہ چلا دے. کیونکہ انسان جس راستے پہ چلتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہی راستہ آسان کر دیتا ہے. چلیے جی انشاءاللہ اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں. کون سی سسٹر آئیں گی؟ اپنا نام بتائیں اور اس کو ریڈ کریں. کوئی سسٹر آ رہی ہیں؟ جی عفت شاہین. عن ام المؤمنین ام عبداللہ عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد رواہ بخاری و مسلم. وفی روایہ للمسلم من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی ہمارے اس دین میں سے وہ کام جاری کرے جو اس دین میں سے نہیں ہے تو وہ کام مردود قابل قبول نہیں ہے. بخاری و مسلم کی روایت میں ہے کہ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے دین میں نہیں ہے تو وہ مردود. جزاک اللہ خیر سسٹر. اچھا دیکھیے یہ ہے دین میں نئی بات. تو اچھا ایک میں اس کو ایکسپلین کرنے سے پہلے میں نے چونکہ بنایا تھا آپ کے لیے پاور پریزنٹیشن، میں وہاں سے گزرتی ہوں. یہاں پہ یہ دیکھیں یہ کہ اس جو ہم نے حدیث سے گزرے ہیں اس میں سے میں صرف آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں کہ ہم نے سیکھنا کیا ہے. کہ انسان کو اپنی حیثیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ایک نطفہ ایک گندے پانی سے بنایا گیا ہے اس کو. اور یہ جو آیات ہیں یہ آیات انفس کہتے ہیں قرآن پاک میں، اپنی ذات کے اوپر جو بہت سی آیات ملتی ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم خود کو دیکھو تمہیں کیسے میں نے بنایا ہے. اور جب انسان ان چیزوں پہ نگاہ ڈالتا ہے نا اپنی مطلب پروڈکشن کے اوپر ہی، تو سب سے پہلی چیز کیا پیدا ہوتی ہے کہ اس کے اندر ہمبلنس آتی ہے کہ وہ کہتا ہے میں ہوں کیا چیز. تو پھر یہی ہے کہ پھر تکبر کس بات پہ. پھر یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے
جو انسان کو بنایا اللہ کن کہہ کے بھی بنا سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے درجات تھے آہستہ آہستہ بنایا. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کیونکہ ماں ایک دم بڑا بچہ پیٹ میں کیسے سنبھالتی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان ماں کو پریپیئر کرتا ہے اور لو افیکشن ڈیولپ کرتا ہے. یہ کر کے ایمان بالغیب ہے، اس میں روح کا پھونکا جانا، تقدیر کا لکھا جانا وہ ہے، اور پھر تقدیر کو ہم نے دیکھا ہے. اور امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ فکر ہمیں اپنے خاتمہ بالایمان کی ہونی چاہیے. تو اب ہم اس حدیث کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ. یہ نہیں ہے، دیکھیں میں گم جاتی ہوں. اچھا جی، یہ اب دین ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں اس حدیث کے اندر یہ جو ہے نا ما لیس منہ فہو رد، یہ ہے نا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. یہ آپ کے ذہن میں یہ کوئی رنگ بیل کرتا ہے کہ اس حدیث کا ذکر میں نے پہلے بھی کیا ہے؟ یاد ہوگا آپ کو، یاد ہوگا جب ہم نے سب سے پہلی حدیث پڑھی تھی تو اس پہلی حدیث میں نے کہا تھا کہ 2 حدیثیں ہیں جس کے بارے میں جو اسکالرز علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ 2 حدیثیں مل کے ہمارا پورا دین کو کور کر دیتی ہے. ٹھیک ہے، یہ دین کی بنیاد ہیں 2 حدیث. ایک حدیث عمر جو ہم نے انما الاعمال بالنیات دیکھی تھی، اور دوسری یہ حدیث ہے جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ جو کوئی ہمارے اس دین میں وہ کام جاری کرے جو اس دین میں نہیں ہے تو وہ کام کیا ہے؟ فَهُوَ رد، کہ وہ رد کر دیا جائے گا. یہاں ہے نا وہ مردود ہے. تو رد کیا ہوتا ہے؟ سمپلسٹ فارم جو ہے نا رد کو ذہن میں یاد رکھنے کی بات ہے کہ ردی، پاکستان میں ہم جو کہتے ہیں نا یہ ردی ہے، جتنے پرانے نیوز پیپر یہ ردی ہے، جتنے خراب کپڑے ہیں جو دینے والے تھے یہ ردی ہو گئے ہیں. تو ردی ہے کہ اس کا کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. تو یہ وہ بات ہو رہی ہے. لیکن حدیث کون بیان کر رہی ہے؟ حدیث بتا رہی ہیں ان ام المومنین ام عبداللہ عائشہ رضی اللہ عنہا. ام المومنین، آپ مومنین کی مدر ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری وائف، جو ساری ازواج مطہرات مومنین کی ماں ہیں، تو ام المومنین کہا جاتا ہے. ام عبداللہ آپ کی کنیت ہے. آپ نے پتہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کوئی اولاد نہیں تھی، تو آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ سب کی کنیت ہے تو میری بھی کوئی کنیت ہونی چاہیے. تو آپ نے کہا کہ تم اپنے بھانجے عبداللہ بن زبیر کے نام پر اپنی کنیت رکھ لو، تو اس لیے انہوں نے اپنے ام عبداللہ رکھا. اور عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں مجھے اتنی ڈیٹیل بتانے کی ضرورت نہیں، آپ کو پتہ ہی ہے کہ مطلب آپ عالمہ بھی تھی، آپ فقیہ بھی تھیں، آپ حافظہ بھی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد آپ کے پاس ہی جا کے جو صحابہ کرام ہیں، ایون اکابر صحابہ جو شروع کے صحابہ ہیں، وہ آپ کے پاس ہی جا کے کوئی مشکل پیش آتی تھی تو آپ سے پوچھتے تھے. تو یہ حدیث جو ہے بیسیکلی بدعت کے بارے میں ہے. دیکھیں پیارے ساتھیوں کہ یا دیکھیں یہیں سے پڑھ لیتے ہیں ہم. لفظ بدعت سے نکلا ہے جس کے لفظی معنی ہے نئی بات یا نئی چیز بنانا اور ایجاد کرنا. یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ یہاں اس حدیث کے اندر ورڈ بدعت نہیں آیا، ورڈ آیا احدثہ، مطلب اور یہ نکلا ہا دال سے، اور حدیث بھی اسی سے ہے. تو جب ہم نے پہلا لیکچر لیا تھا تو ہم نے بات کی تھی حدیث، کہ حدیث سے پہلے میں نے کہا تھا کہ لنگوسٹک وے میں حدیث کس کو کہتے ہیں، یاد ہے کسی کو؟ مطلب میں نے کہا جو چیز نہیں ہوتی اور وہ پیدا ہو جاتی ہے، یعنی ہم کوئی بات پہلے نہیں تھی لیکن پھر اس کو کہا گیا تو وہ بات ہوگی، تو وہ حدیث ہوتی ہے. تو یہاں پہ وہی وہ ہے کہ چونکہ دین میں جب کوئی چیز نہیں ہوتی اور وہ چیز جب اس کو کریٹ کر دیا جاتا ہے تو وہ جو نئی چیز بنتی ہے اس کو بدعت کہا جاتا ہے. یہاں پہ لفظ بدعت سے نکلا ہے جس کے لفظی معنی نئی بات یا نئی چیز بنانا اور ایجاد کرنا. قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں بدیع السماوات والارض، نئے سرے سے ایجاد کرنے والا آسمانوں اور زمین کا، یعنی کوئی سٹینسل نہیں تھا، کوئی چیز نہیں تھا، بدیع تھا. آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت ہے. پھر آگے یہاں پہ آ جاتا ہے کہ امام لغت ابو الفتح ناصر بن عبد السعید، انہوں نے اپنے بک میں لکھا ہے کہ بدعہ
ابتدا کا اسم ہے جس کے معنی کوئی نئی چیز بنا کر شروع کرنا، چونکہ یہ اس کا مطلب تھا۔ پھر بدعت کے لفظ کا استعمال ایسی بات پر غالب اور عام ہو گیا جو دین میں بڑھائی یا گھٹائی جائے، یعنی کوئی ایڈیشن یا سبٹریکشن دین میں کر دیا جائے تو پھر اس کو بدعت کہا جانے لگا۔ امام نووی نے بھی یہی کہا۔ اب یہاں پہ آ جاتا ہے شرعی، کہ شریعہ میں یا شریعت میں بدعت کسے کہا جاتا ہے۔ شریعت میں بدعت دراصل ایسی بنائی ہوئی بات کو کہا جاتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، اور شریعت میں بدعت کا اطلاق سنت کے مقابلے میں ہوتا ہے، اس لیے یہ مذموم اور ناپسندیدہ ہی ہوگا۔ اچھا، ابھی میں یہ پڑھ رہی ہوں تو آپ سب اپنا ساتھ ساتھ تھوڑا سا سوچئے گا کہ ابھی انشاءاللہ دیکھیں 3 منٹ بعد میں آپ سے پوچھوں گی، آپ نے اگزامپلس لے کے آنی ہے بدعت کی، ٹھیک ہے؟ سوچ کے رکھیے۔ دینی نقطہ نگاہ سے بدعت ایسے بات، عمل اور کام کو کہا جاتا ہے جو دین سمجھ کر، یعنی جو دین سمجھ کر ادا کیے جائے۔ البتہ جو کام دین سمجھ کر ادا نہ کیے جائیں تو وہ بدعت کے حکم میں نہیں آتے، ٹھیک ہے؟ تو پہلی چیز جو ہم نے اس میں سیکھی کہ کوئی بھی ایسا عمل جو کہ بدعت سمجھ کے، جو عبادت سمجھ کر کیا جائے گا وہ مردود ہے۔ جس طرح شیطان مردود ہے اسی طرح وہ مردود ہے، پہلی چیز یہ ہوگی۔ پھر یہ آتا ہے کہ کوئی بھی وہ کام کرنے والا انسان ہے وہ بھی مردود ہے، کیونکہ یہاں پہ بیسیکلی 2 حدیث بیان کی گئی ہیں۔ ایک حدیث بیان کی گئی ہے پہلی ما لیس منہ فہو رد، راوی البخاری اور مسلم، کے بخاری اور مسلم میں یہ دونوں میں یہ حدیثیں آئی ہیں۔ پھر مسلم میں یہ آئی ہے کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، یعنی کہ وہ جو عمل ہے یا جو عمل کرنے والا ہے وہ بھی مردود ہے، وہ بھی رد ہے، یعنی وہ ہمارے دین میں ہے ہی نہیں۔ تو بات یہ ہوگی کہ وہ ساری چیزیں اب جو ہیں وہ رد ہو جائیں گی، اس کی دین میں کوئی اہمیت ہی نہیں، کیونکہ وہ سنت کے کمپیریزن میں آ جاتی ہے۔ کہ اگر اس کو بھی ہم آگے انشاءاللہ ایکسپلینیشن میں لے کے آئیں گے تو پورا یہ جو حدیث ہے، جو اگر ہم دیکھیں نا قرآن پاک کی آیا آگے یہاں پہ بھی آئے گی، سورہ مائدہ میں جو آتی تھی الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ جب یہ آیات دوستو، جب یہ والی آیات آئی تھی نا، یہ والی، تو اس وقت جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے انہوں نے فوراً جان لیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا وقت قریب آ گیا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو شریعت نافذ کرنے کا اور دین مکمل یہی تو کام تھا، اور وہ کام ہو گیا تو اس کا مطلب کہ شریعت پوری ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاید زیادہ دیر تک نہ رہیں، تو اس کا مطلب ہے جو کچھ دین میں آنا تھا وہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو ہے نافذ کر دیا تھا، بتا دیا تھا۔ پھر آپ نے گواہی بھی لی تھی صحابہ سب لوگوں سے اس وقت کہ کیا میں نے تم تک پہنچا دیا۔ پھر آگے یہ آتا ہے کہ میں نے تمہیں ایسی روشن اور واضح راہ پر چھوڑا ہے جس کے دن اور رات یکساں نمایاں ہے، اور اس سے وہی ہٹے گا جو ہلاک ہونے والا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اب اس میں چیز آتی ہے کہ جس طرح اوپر پوچھا، جو چیز عبادت سمجھ کے نہیں کی جاتی وہ ہمارے چیزوں وہ اگر ایڈ ہو جائے تو وہ بدعت کے حکم میں نہیں آئے گی۔ یہاں پہ تو جو کہ لکھا ہے بس کی سواری، بوٹ پہننا، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جس طرح ابھی بیٹھ کے ہم یہ جو کلاسز لے رہے ہیں، ایٹ دیٹ ٹائم یہ میڈیم نہیں تھا کہ ہم آن لائن جائیں اور آن لائن جا کے پڑھیں کریں، تو یہ ہم ایک چینل یوز کر رہے ہیں، ہم کوئی چیز ایڈ نہیں کر رہے ہیں، یہ بدعت میں، اس لیے یہ چیز بدعت میں نہیں آئے گی۔ جس طرح اگر حج کرنے جا رہے ہیں تو حج کے لیے اگر پلین یوز ہوتے ہیں، اس وقت اونٹوں پہ لوگ جاتے تھے، اگر ہم کہیں کہ نہیں اب حج کے لیے اونٹوں پہ ہی جانا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس وقت عبادت نہیں تھی، وہ اس وقت کا ذریعہ تھا۔ تو اسی طرح پلین پہ ہم جائیں گے تو ہمارے لیے یہ ذریعہ ہے۔ تو یہ ہے پہلی چیز۔ اب دوسری چیز بتائی کہ بدعت اختیار کرنے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا کردہ شریعت پر حلف لازم آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے تو کہا کہ میں سب کچھ آپ تمہارے سامنے واضح چھوڑ کے چلا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کو مکمل نافذ نہیں کیا تھا؟ شریعت میں کوئی چیز رہ گئی تھی کہ ہم اس کو ایڈ کر رہے ہیں؟
फिर है बिदअत इजाद करके या दीन में किसी गैर अहम को अहम करार देकर या शरीयत ने किसी काम को किसी वक्त और पैमाने के साथ मुतय्यन नहीं किया, उसको वक्त और पैमाने के साथ मुतय्यन करके वो गोया हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये तसव्वुर दे रहा है कि नाउज़ बिल्लाह कि आपने कोई कमी कर दी, यानी जिसने कोई बिदअत का काम किया उसने ये समझा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का पैगाम पहुंचाने में कोताही कर दी। तीसरी नुकसानदेह चीज़ ये है कि बिदअत की बात और काम चूँकि शरीयत में होते नहीं, इसलिए खुद से नई चीज़ें ईजाद करने से और खुद से नई नई इबादत बनाने से क्या होता है, इख्तिलाफात उम्मत में और तफरका पैदा होता है, ग्रोहों में बढ़ती है। और ये हमारे सामने इतना क्लियर है ये चीज़ कि अब तो मसाजिद में जाना भी जो है वो मुश्किल हो जाता है कि अगर एक फ़िरका एक चीज़ को बिलीव करता है और दूसरा दूसरे को करता है तो एक दूसरे की मसाजिद तक में जाना मना कर दिया जाता है। तो देखिए एक चीज़ हमारे यहाँ होती है कि कोई काम ऐसा हो रहा हो, इसकी एग्जांपल्स आप अभी देंगे मुझे इंशाल्लाह ताला, तो अगर उस वक्त किसी को समझाया जाए ना कि आप ऐसा ना करें ये बिदअत है, तो वो कहते हैं लोग इसमें क्या हर्ज है, हम सारे बैठे अच्छा ही काम कर रहे हैं ना, कोई बुरा काम तो नहीं कर रहे, आप अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो काम नहीं किया, अगर सहाबा ने वो काम नहीं किया दोस्तों, तो फिर हर्ज है, क्योंकि फिर इसका मतलब है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने पे उनके दीन को मुकम्मल करने को चैलेंज कर रहे हैं। देखिए कितनी बड़ी चीज़ है ये वाली उसके अंदर। अब जो उलमा कराम कहते हैं कि जो बिदअत है वो हमारे पूरे दीन को कवर करती है, क्योंकि वो उसका इतलाक हमारे इत्क़ादात पे भी होता है, मतलब हमारे बिलीव्स के ऊपर होता है। अब जिस तरह जो अगर हम क्रिश्चियंस को देखें तो क्रिश्चियंस ने अपने मतलब जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम थे उन्हें पता था ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है, लेकिन चीज़ें ऐड करते 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 ट्रिनिटी बन गई। जिब्राइल भी उसमें एंजल भी आ गए, उसमें खुदा भी आ गए, उसमें खुदा का बेटा भी नाउज़ुबिल्लाह बना लिया। फिर उन्होंने उसको कंट्रोल कर लिया क्योंकि वो उनकी बिशप्स और उनके पोप्स के पास चला गया रिलीजन, तो वो जिस तरह की एक्सप्लेनेशन करने लगे उसी तरह का उनका रिलीजन बनने लग गया। हमारा रिलीजन भी अब ऐसे उलमा के पास चला गया है जो खुद से फतावास देने शुरू हो गए हैं। उनके फतावास की वजह से या दीन में चीज़ें जो है ना वो चेंज होने लग गई हैं। इसी तरह इबादत में भी आता है, इबादत के अंदर जिस तरह यह है कि कई चीज़ें अब तो माशाल्लाह से कई रोज़े ऐसे हो गए हैं कि जो फ़राइज़ से ज़्यादा समझ आते हैं कि रमज़ान के रोज़े ना रखें लेकिन वो 2-4 रोज़े ज़रूर रखें जिससे हमारी बख्शिश हो जानी है। अब रबीउल अव्वल की रात को वो मग़फ़िरत की रात बना दिया गया है। फिर इसी तरह मामलात हैं, तलाक़ के मामलात हैं जिसमें हलाला को जिस तरह से तोड़ मरोड़ दिया गया है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं मतलब बिदअत के अंदर जो हमारे पूरे दीन को नुकसान पहुंचाती है। इसी तो कहा कि दीन की बुनियाद ये है कि इसमें आप कोई नई चीज़ ऐड नहीं कर सकते हैं, सुभान अल्लाह। और ये देखें कि बिदअत का एक नुकसान ये भी है कि जब कोई कौम बिदअत इजाद करेगी तो इसके बकदर सुन्नत इससे उठा ली जाएगी, यानी कि ऐसी इबादत, ऐसी चीज़ों, ऐसी एक्टिविटीज़ में लोग इन्वॉल्व होने लग जाएंगे कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है उसके लिए टाइम ही नहीं निकलेगा। उसी तरह सुन्नतें ख़त्म होती जाएंगी। और आप देखें, हम अपने इर्द गिर्द देखें तो ऐसा होता है आफ्टर डेथ ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं कि उसके तैयारियों में लगते हुए इवन इबादत निकल जाती हैं, फ़राइज़ लोग पढ़ लेते हैं, सुन्नतें छोड़ रहे होते हैं कि टाइम नहीं है। तो ये नुकसान ये है, सबसे बड़ा नुकसान ये है कि चूँकि अमल करने वाला, बिदअत अख्तियार करने वाला चूँकि उसको नेकी समझ के, इबादत समझ के, नेक अमल समझ के करता है तो उसको तौबा की तौफीक ही नसीब नहीं होती। और ये कितना बड़ा देखे शैतान का हमला है कि शैतान आहिस्ता आहिस्ता करके इंसान को एक से दूसरे से तीसरे काम पे जो है ले जाता है करने के लिए, और इंसान को पता ही नहीं चलता। मैं खुद देखती हूँ कि एक वक्त था पाकिस्तान में अच्छे खासे अबायाज और बुरका आते थे, बहुत पुरानी बात है लेकिन मेरी मदर के टाइम की। उससे लोगों चादरों पे आए, चादरों से लोगों ने सरों पे दुपट्टे रखे, सरों पे दुपट्टे से बहनों ने गले में डाले और फिर गले में डाल के वो गले से ही उड़ गए। देखा आपने आम आदत के अंदर ये काम कैसे कम हुआ कि इट्स ओके, इतना कवर करना नहीं ज़रूरी, इतना कवर करना नहीं ज़रूरी, इतना कवर करना नहीं ज़रूरी। तो मतलब ये
چھوٹی سی ویسے میں ایگزامپل جو ہے ایڈ کر رہی ہوں. اب میرے پاس 5 منٹ ہیں, آپ آئیں, آپ بتائیں کہ بدعات آپ نے اپنی زندگی میں کیا دیکھی ہیں. جلدی سے آئیے, ہم نے ٹائم ان کا بھی لینا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ون آئیے اور بتاتے جائیے. جی سسٹر, جیسے اذان سے پہلے صلوات پڑھتے ہیں یہ بھی نئی ایجاد ہے, اور اس کے بعد جیسے کوئی فوت ہو جاتا ہے تو بخشش کے لیے اکٹھے ہو کے سارے قرآن خوانی کرتے ہیں, یہ بھی ایک نئی ایجاد ہے. جی 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 بالکل صحیح یہ بات ہے. یعنی آپ رمضان ڈیتھ کے بعد کی جتنی چیزیں ہیں اگر صحابہ کرام نے نہیں کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ازواج, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹا, آپ کے قریبی ساتھی صحابی, وہ سب اسی وقت وہ اس دنیا سے جب گئے تھے تو اتنا ٹائم تھا, کیوں نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. جی 27 رجب شب معراج کی عبادت تو روزہ, بالکل صحیح. جو میں نے بھی جس روزے کی بات کی میں نے اسی روزے کی بات کی, اور آپ نہیں سمجھا سکتے. شادی میں, موت میں, پیدائش میں, بالکل ساری ایکٹیویٹیز آپ دیکھیں جو ہماری شادی میں ہم چیزیں ہیں. ایک جو چیز ہے جب دلہن کو گزارا جاتا ہے اس کے نیچے سے, قرآن پاک کے نیچے سے, وہ کیا ہے؟ کیا قرآن پاک کی آیات کا مذاق نہیں؟ اور بتائیے, جلدی جلدی آئے. میں نے کہا تھا سوچ کے رکھیں. ایک جو ہے میں نے دیکھا ہے کہ ان کے سب لوگ اکٹھے مل کے پھر مسجد میں اس طرح سے سب اکٹھے ذکر کرتے ہیں, اللہ اللہ اللہ, ان کے سب اکٹھے جھوم جھوم کے پڑھ رہے ہوتے ہیں. جزاک اللہ خیر سسٹر, بہت امپورٹنٹ بات کی ہے. کیونکہ جب ہوتے نا, جب ہمیں ملتا ہے حدیث سے کہ ذکر کی محفل, تو ذکر کی محفل کا مطلب یہ تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وہاں بیٹھ کے مطلب ذکر کیا جائے, ریمائنڈرز دیے جائیں, اللہ تعالیٰ کی باتیں کی جائیں, نہ کہ اللہ کر کے وہ اپنے اوپر وہ ایک ایسی چیز طاری کر دی جائے کہ آپ ویڈیو پہ دیکھیں تو ایسی فنی استغفر اللہ ویڈیوز ملتی ہیں کہ وہ اتنا دماغ پہ چڑھ جاتا ہے کہ حرکتیں ہی عجیب ہونے لگ جاتی ہیں. جی اور سسٹر مزاروں پہ جانا اس کو بھی آج کل عبادت بنایا ہوا ہے. حالانکہ قبریں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جو اونچی قبریں ہیں ان کو ختم کر دیا جائے, تو آج کل جو مزار بنے ہوئے ہیں ان پہ جانا بھی ایک عبادت بنائی ہوئی ہے کہ یہ ہم بڑا ثواب کا کام کر رہے ہیں. جی, اور آپ دیکھیں یہ ہمارے جو میں نے کہا تھا نا عقیدے کی بدعت میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ ہم کسی اور کو وسیلہ بنانے لگ جاتے ہیں کہ کوئی اور وسیلہ ہے یہ والا. بالکل صحیح, وہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات خان, اس میں ایک درویش ہیں, بہت بزرگ ہیں جو ہے, تو ان کی مزار جس دن وہ پیدا ہوئے تھے تو سب لوگ وہاں پر نا مہندی لے کر جاتے ہیں وہاں پر, اور وہاں اس دن جو ہے ڈھولک بھی وہاں پہ بجتے ہیں, عورتیں بھی وہاں پہ جاتی ہیں. پھر وہ مہندی کہتے ہیں کہ جن کو اولاد نہیں ہے وہ مہندی لگائے گا تو ان کو اولاد ہو جائے گی. تو یہ ہمارے بالکل سامنے یہ چیزیں ہوتی ہیں, تو یہ اس سے بہت ہمیں ہوتا ہے کہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ. دیکھ لیجیے, بالکل یہ بھی اصل میں عقیدے کا ہی بدعت بن جاتی ہے. تو عبادات میں تو بہت زیادہ ہیں, ہماری بہت زیادہ ہیں جو ہم نے عبادات میں شامل کرنی ہیں, اسپیشلی ربیع الاول کو لے کے. آپ دیکھیں ایک وقت تھا, مجھے یاد ہے جب ہم بچے تھے تو ابھی سٹارٹ کی چیزیں تھی, وہ پہاڑیاں بنتی تھی, تب ہمارے ذہن میں نہیں تھا. تو لیکن اب وہ بدعت جو ہے ایڈ ہوتے یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ اب وہ حوریں بنا کے مطلب ینگ بچیوں کو, نعوذ باللہ استغفر اللہ, جو نکالے جاتے ہیں, پروسیشنز نکالے جاتے ہیں, اس میں جلوسوں میں لے کے جایا جاتا ہے. آپ دیکھیں وہ جلوسوں میں جو نکالے جاتے ہیں, جو پتنی سے کیا کہتے ہیں, اس وقت کیا وہ عبادت ہوتی ہے؟ جو بات کیا کہ عبادات میں کمی آ جاتی ہے اور وہ مطلب سننا اٹھا لی جاتی ہے, تو وہ وہاں پہ کون سی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت تھی کہ دین کا پیغام اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانا, یہ تھی. لیکن ہوا کیا کہ وہ کام تو اس پہ تو فوکس ہی نہیں رہا کہ یہ اتنا امپورٹنٹ کام ہے. اس کی بجائے ان چیزوں میں چونکہ دل لگتا ہے نا جا کے,
اور ایسی گیدرنگ جس میں نئے ہم کپڑے پہن کے بھی چلے جائیں, خوشبوئیں بھی استعمال کریں, ہر وہ باؤنڈری ہم بریک کریں, جو کہ ہم نیکسٹ حدیث میں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم دیکھیں گے کہ کس طرح سے وہ ہمیں جو باؤنڈریز بریک کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہمیں کہاں سے کہاں لے جاتی ہیں. تو عمل اس طرح آخری پڑھ لیتے ہیں کہ یہ اعمال صالحہ کی ہم نے بات کی ہے کہ اعمال صالحہ جو ہے وہ مرکب ہے نیت کے خلاص کا, خلاص مطلب نیت میں خلاص ہونا چاہیے جو ہم نے پڑھا, اور دوسرا کہ جو بھی عمل ہے قرآن اور سنت کے مطابق ہو, اس میں کوئی ایڈیشن اور کوئی سبٹریکشن نہیں ہو. یہ دو اعمال ہوں تو پھر اللہ کے ہاں اس کو اعمال صالح بنا کے پیش کیا جا سکتا ہے, ورنہ سب رد ہیں, سب مردود ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہے اس کا خلاصہ, اور بہت واچفل رہنے کی ضرورت ہے. بہت نیکسٹ کلاس میں نیکسٹ حدیث کو ایکسپلین کرتے ہوئے ہم پھر دیکھیں گے کہ کس طرح سے شبہات ہمیں کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں, اور بدعت کا جو آغاز کس طرح سے وہاں پہ ہوتا ہے. ایک چیز آخر میں یہاں پہ ایک اور آپ سے شیئر کروں کہ رمضان یہ ہر خطبہ کے اندر جس طرح ہم ایک چیز پڑھتے ہیں اور ایک حدیث کے الفاظ پڑھتے ہیں کہ بشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ, کہ دین میں سارے نئے کام جو نکالے ہوں وہ سب برے ہیں, اور ہر نیا کام بدعت ہے, اور ہر بدعت گمراہی ہے. تو ہر بدعت جو جب گمراہی ہے وکل بدعۃ ضلالہ, ٹھیک ہے, ہر بدعت ضلال وہ گمراہی ہے. تو پھر دو طرح کی بدعت کیٹیگریز بنا دی گئی ہیں کہ بدعت سیئہ اور بدعت حسنہ. پتہ ہے حسنہ دو بنا دی گئی ہے, بدعت ہے ہی بری. اور اس کے لیے جب اگزامپلس دی جاتی ہیں, جب بات ہو کسی سے ڈسکشن ہو رہی ہو, تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی تو تراویاں ایجاد کر دی تھیں, اور تراویاں وہاں اکٹھی سب نے پڑھی, تو وہ انہوں نے کہا تھا کہ بدعت یہ حسنہ ہے. تو پیاری ساتھیوں, یہ بات میں اس لیے اینڈ میں رکھنا چاہ رہی تھی کہ دیکھیے اس وقت عبادات ہو رہی تھی, قیام اللیل تھا, سارے صحابہ کرام ایک ہی مسجد میں اکٹھے ہو کے اپنے اپنے گروپس میں اس وقت عبادت کر رہے تھے. آپ نے کہا کہ جب سارے اپنے اپنی کر رہے ہیں اور مسجد کے اندر ہیں تو اس کو اکٹھا کر لیا جائے. اور اس کو جب آپ نے بدعت ورڈ بولا تھا کہ بدعت حسنہ ہے, تو وہ انہوں نے شرعی طور پہ نہیں بولا تھا, کیونکہ بدعت کے لنگوسٹک میننگ میں نے شروع میں بتایا تھے, تو وہ لنگوسٹک وے میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو نئی چیز بنی ہے یہ اچھی ہے. اسی طرح جب دعائیں ہم مانگتے ہیں تو جب دعا اکٹھے مل کے مانگے تو کہا جاتا ہے کہ اچھا یہ تو بدعت بنا دی گئی ہے. نہیں, دعا سارے بیٹھے ہیں مانگ رہے ہیں تو سب اکٹھے مانگ لیں, وہ بھی بدعت میں نہیں آتا, کیونکہ دعا ہمارے دین میں ہے. تو یہ دو چیزیں میں ایکسپلین کرنا چاہ رہی تھی. اگلی کلاس کا ٹائم ہو گیا. انشاءاللہ آپ کو جیسے جیسے یاد آئے چیزیں بدعت کے بارے میں تو ضرور وہاں پہ پلیز جا کے ہمارے کلاس روم میں جا کے لکھنا شروع کیجیے. ساتھیوں, آئی نیڈ یور پارٹیسپیشن دیئر. اور میں سوچ رہی ہوں کہ اس کے مارکس رکھتے ہیں انشاءاللہ 5 مارکس جو آپ کے ہیں نا, اب ہم وہاں پہ پارٹیسپیشن پہ لکھیں گے. جو جتنا اس حدیث کو لے کے سوچ کے وہاں پہ لکھے گا اس کو کمپیریزن میں اب ہم انشاءاللہ اینڈ میں 5 عائشہ بہنا یاد رکھیے گا 5 مارکس جو ہے نا اب ہم نے وہاں پہ پارٹیسپیشن کے رکھ دینے ہیں. تو آپ لوگوں نے وہاں پہ لکھنا ہے اس کو لے کے. انشاءاللہ اپنی کلاس ریپ اپ کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا ومنکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم